وہ فاتح خیبر، اس زمانے میں 40 صحابہ جو خیبر کے پھاٹک کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ طاقت کا وہ حال تھا، قوت اللہ نے اتنی عطا کی تھی، شجاعت اتنی تھی، میدان جنگ میں جائے تو لوگ کانپنے لگ جائیں، لیکن حیدر کرار لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ایک دشمن کو آپ نے گرا دیا، یہ جنگ کا حال ہے، جنگ میں دشمن کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور ظاہر سی بات ہے شیر نر کے پنجے میں کوئی آ جائے لومڑی، پھر اس کا حال کیا ہوگا، مرنا ہی تو تھا۔ لیکن جو قید ہو کر کے دشمن آیا، اس نے مولا علی شیر خدا کے منہ پر تھوک دیا، جنگ کے حالت میں اس نے تھوک دیا، سوچا مرنا تو ہے ہی، علی ابن ابی طالب مار رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو تھوک دو۔ اور ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، غصہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی پکڑ میں آیا ہے اور اس وقت وہ ماں بہن کی گالیاں دے دے، ہم ایک تھپڑ کی وجہ اب 4 مارنے لگ جائیں گے، کیونکہ غصہ ڈبل ہو گیا۔ میں تو ایک مارنے والا تھا، اس نے گالی دے کر مجھے غصے میں اور بھڑکا دیا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب کوئی دشمن ان کے ہاتھ میں پکڑ میں آیا تو تھوک دیا، اب اور مارنا چاہیے تھا، حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا جا آزاد ہے، چھوڑ دیا۔ وہ حیرت میں ہے، میں مرنے والا تھا چھوٹ گیا، کھڑا ہوا، پوچھتا ہے اے علی میں تو ختم ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے تھوک دیا، مارا کیوں نہیں؟ حضرت علی کہتے یاد رکھ، مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا، اب اگر میں تجھے مارتا تو بات یہ ہوتی کہ میں نے بدلے کے لیے مارا ہے، میں نے بدلے کے لیے مارا ہے اور بدلے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کسی کو میں اپنی طاقت کا استعمال کروں۔ یہ ہے اسلام میرے عزیزوں، طاقت کسی کے پاس آ جائے اور اس کا استعمال کنٹرول کر کے دکھائے۔ یہاں کسی کے پاس 4 دن کی حکومت کیا آ گئی، وہ تو سارے غریبوں پر کرسی بچھانے لگ گیا، کتنوں کی گردنوں پر کھڑا ہو گیا۔ طاقت کا استعمال اسلام سکھاتا ہے۔ ایک تو یہ مثال میں نے آپ کو دی، علماء موجود ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے میرے عزیزوں، اس وقت کے فقیہ اعظم مجدد اعظم کی ایک مثال جب میں بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، عالم باعمل متقی پرہیزگار، ہزاروں کتابوں کے مصنف، کئی ہزار علماء کے استاد، لیکن آپ کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا، عرض کرتا ہوں، طاقت کا استعمال کہاں ہو؟ مسجد میں رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھتے، اور اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق زیادہ تھا، دن بھر روزہ، افطار کے بعد پھر تلاوت اور پھر تراویح۔ لیکن ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے جو کھانا آتا تھا، توشہ لے کر، ایک 12 سال کا لڑکا تھا، روزانہ کھانا لایا لے جایا کرتا تھا، روز افطاری کا کھانا آ جاتا مسجد میں۔ اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور افطاری کرنے کے بعد جو پان والے لوگ ہیں ان کو جلدی پان چاہیے، پان والے علماء جانتے ہیں کتنی جلدی ان کو پان چاہیے۔ ایک دن ہوا یہ کہ بچہ توشہ لے کر کے آیا کھانے کا، اور اعلیٰ حضرت کو افطاری دے کر کے وہ چلا گیا، پان لایا نہیں، اور پان آیا نہیں، آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اذان ہونے کے قریب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور کہا میں بھول گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ لگایا، کہاں رہ جاتا ہے؟ پان لیا اور کھائے۔ نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھا نماز کے بعد اتنی بے چینی اور بے قراری کہ آپ مسجد میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں۔ میں قریب گیا، پوچھا حضور کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ دیکھو وہ بچہ کہاں ہے جو ہمارا کھانا لایا کرتا ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور اب تو سو گیا ہوگا، رات ہو گئی، ٹھنڈیوں کی راتیں ہیں۔
आला हजरत ने कहा जाइए मौलाना ढूंढ लाइए। वो गए ढूंढने के लिए, बच्चा कहाँ मिलता है, मिला ही नहीं। दो भी आए मस्जिद में, आला हजरत कह रहे जाओ बच्चे को ढूंढ लाओ। जो उलमा आए मिलने के लिए सबसे कहा बच्चे को ढूंढ लाओ। रात गुजरती गई, वक्त के मुजद्दिद की बेकरारी बढ़ती गई। आला हजरत कहते मैंने उसको मार दिया था, एक थप्पड़ मारा था, उसको बुला लाइए। वो बच्चा मिला ही नहीं तो रात भर जागते रहे। सहरी का वक्त हुआ, आला हजरत के घर से वो बच्चा खाना लेकर के सहरी का आ गया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाहु अकबर, मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम सब उसी बच्चे के इंतजार में थे कि वो आए। आला हजरत बेकरार हैं। जैसे ही वो बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल होता, आला हजरत लपक करके गए और घुटने जमीन पर टेक दिया, बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ लिया और कहा खाना बाद में दे, कल रात मैंने जो थप्पड़ मारा था पहले मुझे माफ कर दे, पहले मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे पान के लिए मैंने तुझे मारा था, अपनी जात के लिए। बच्चा कसमसाया और कहा कि हुजूर ये क्या बात, छोटा सा बच्चा है, वक्त का मुजद्दिद बच्चे से माफी मांग रहा है। बच्चे ने कहा कि हुजूर छोड़ दे, मुझे कुछ पता नहीं। आला हज़रत ने कहा नहीं, जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं हटूंगा नहीं। उलमा जो खड़े थे वो रो रहे थे वक्त के मुजद्दिद को देखकर। आला हज़रत कहते हैं कल क़यामत के दिन अगर मेरा सवाल हो गया कि अहमद रजा क्या तुझे ताकत इसलिए दी गई थी कि तू अपने से छोटे बच्चों पर सिर्फ अपने पान के लिए हाथ इस्तेमाल करे, मैं क्या जवाब दूं। बच्चे ने कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आला हज़रत कहते हैं छोटा है, माफ करने का इख्तियार है कि नहीं क्या मालूम, माफ करने का इख्तियार नहीं। आला हज़रत ने कहा, अपनी टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार ले, मैंने जैसे थप्पड़ लगा दिया था तू भी मुझे लगा। अब वो तो डर गया बच्चा, वक्त के बड़े बड़े उलमा को देखा इनके सामने घुटने टेकते, और आज ये मुजद्दिद कहता है तू अपना हाथ इस्तेमाल कर। वो जब डरने लगा तो आला हज़रत ने खुद उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर मारा, और उसके बाद खड़े हो गए, कहा बराबर हो गया, मुझे सुकून हो गया, मैंने अपने पान के लिए हाथ उठा दिया था। यह है इस्लाम। ताकत आने के बाद किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लोग आज इस्लाम को जिस तरह के चेहरे के साथ पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, मियां बॉडी का अगर तुम्हारे गलत इस्तेमाल हो तो पकड़ है क़यामत के दिन। बाद में जो ताकत आती है वो माल की, अरे माल तो ऐसा है ये सबसे ज्यादा चर्बी यही लाता है। हां देखो, जिस सेठ के पास पैसा आ गया वो सबसे पहले दीन का हल्कापन महसूस करता है, दीन का मजाक उड़ाने लगा। ए मौलवी लोग ये तो यतीम लोग हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमारा मिलता है, हमारा स्टेटस बड़ा है। माल की चर्बी आई उसे पता ही नहीं। और तो और खानदानी अमीर तो और हैं, जो नए नए होते हैं उनके नखरे और हैं, उनके नखरे तो बहुत और हैं। याद रखो, माल जब किसी के पास आए तो उसका जब गलत इस्तेमाल करता आदमी तो जुल्म बढ़ता है, वो कमजोरों का सब हड़पना चाहता है। हर कमजोर के माल पर उसका कब्जा, जितना भी उसके पास है वो दूसरे की प्रॉपर्टी पे नजर। जुल्म यहां से शुरू है, जुल्म यहां से शुरू है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी कब्जा किया, कयामत के दिन सातों जमीनें उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास पैसा आया तो ये खर्चा करके लोगों के ऊपर हुकूमत कायम कर लो। आज तो पूरा सिस्टम ही ये है, पूरा सिस्टम ही है। लोग सुन रहे होंगे तो उनको कड़वा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां तो पूरे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है ना, जो इधर के एमएलए खरीद लिए, उधर के एमएलए खरीद लिए, इधर की पार्टी तोड़ दिया, उधर की पार्टी तोड़ दिया। मियां अब तो पूरे घर तोड़ दिए जाते हैं। सब कुछ पैसा है तो इसका इस्तेमाल गलत करो, माल है तो किसी को भी खरीदो, किसी को भी बेच लो। ये जुल्म को बढ़ाने वाली चीज है। और ऐसा आदमी जब अमन की बात करता है तो हैरत होती है।
جس کے پاس ظلم ہی ظلم ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے پیسفل رہو پیسفل رہو. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے شیطان صبح کی نماز کے لیے جگا رہا ہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, کسائی کبھی بکری کی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ بکری بہت اچھی لگتی ہے, اس کو کاٹنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے ظالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا, اب وہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے, معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے. تیسرا وہ شخص جو پاور میں آ گیا, یہ تو بڑا ڈینجر ہے. اب یہاں پر بولنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آخری پڑاؤ ہے. جسم کا غلط استعمال کرنے والوں کو میں بولوں گا تو سن کر کے ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے مجھے. مال کا غلط استعمال کرنے والوں کو بولوں گا تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے, وہ اپنے مال کا استعمال غلط کاموں کے لیے کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف قارون سے یہ کہا تھا تیرے پاس مال بہت ہے زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ تو نہیں دیا, لیکن ایک عورت کو خرید کے لایا اور کہا اس عورت کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں میں جا کر بیٹھوں گا اور زنا کے بارے میں سوال کروں گا کہ زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دیں گے تو اے عورت تو کھڑی ہو کر کہنا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. مالدار یہ کرتا ہے, جب اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے تو وہ اس سیدھے راستے پر تو مال نہیں لانا چاہتا, لیکن الزام لگانے کے لیے سپاری دینے کے لیے پیسے استعمال کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو لا کر ایک مالدار نے کھڑا کر دیا, قارون نے. عورت بھی آئی, مجمع بھی لگا ہوا ہے اور یہ خود کھڑا ہوا اور مسئلہ پوچھ رہا ہے, اے اللہ کے نبی اگر کسی نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سزا تھی شریعت موسوی میں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ نے ہی کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا. اللہ کے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے, دھبا نہیں ہوگا, گناہ کا دھبا نہیں آ سکتا. آپ کو جلا لایا, کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو قارون نے اس عورت سے کہا کھڑی ہو جا. وہ عورت کو کہا اشارہ کر, پیسے پہلے سے دیا ہوا تھا, کھڑی ہو جا, تو نے کیا بتایا تھا وہ یہاں سب کو بتا. عورت کھڑی ہو گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی قارون نے مجھے بے پناہ پیسہ دیا اور الزام لگانے کے لیے مجمع میں لے کر آیا. مالدار یہ سوچتا ہے کہ ساری پلاننگ اس کی چلے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مکر کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. یاد رکھو مال کا استعمال اگر غلط کاموں میں کرتے رہو گے تو اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی. کتنے ایسے ہم نے دیکھے پھنسانے کے لیے لوگوں کو مال کا استعمال, رشوت دے دے کر کے پکڑوانا, جا کر کے پولیس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دے دو, اس کو پیسہ دو, دنیا بھر کی رشوت دے گا. ارے غریب کے لیے ایک روٹی نہیں دے سکتا, وہ ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا. مال کا غلط استعمال کرنے والا ظالم. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب بھی سن لو, اگر کوئی ایسے کاموں میں ملوث ہے تو توبہ کر لے. مال کا استعمال اگر ظلم کے لیے کوئی کرتا ہے, یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.